آپ دیکھ رہے ہیں نیوز سیر انڈیا اور میں ہوں عرفاظ احمد ڈینگ۔ آج چرچا کریں گے ہم جموں کشمیر کی، چرچا کریں گے ہم جموں کشمیر اسٹیٹ سے جب یوٹی میں تبدیل کیا گیا تھا، بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے یہاں کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں، اور چرچا کریں گے ہم یہاں کے کلاکاروں کی، یہاں کے آرٹسٹ جتنے بھی ہیں، کلا کی ہمارے جموں کشمیر میں کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن پچھلے 6 مہینے سے جو کووڈ-19 چل رہا ہے، اس دوران ان آرٹسٹ کے بارے میں کیا کیا دشواریاں ان کو پیش آئی، کیا کیا سمسیاؤں سے ان کو سامنا کرنا پڑا، اسی سب پہ چرچا کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں گلزار احمد بٹ صاحب۔ سر، سواگت ہے آپ کا نیوز سیر انڈیا میں۔ شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے بلایا اور اپنے بات رکھنے کا موقع دے رہے ہو مجھے۔ سب سے پہلے میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ گلزار صاحب، بات کریں گے ہم جس طرح سے پچھلے 6 مہینے سے جو ہے کووڈ چل رہا ہے، سارے بزنسز ٹھپ پڑے ہوئے ہیں، تو یہ آرٹسٹ جو ہیں کس طرح سے جو ہے اپنا جو سسٹم ہے سارا وہ چلا رہے ہیں؟ ان کا سب کام بند پڑا ہوا ہے، ابھی کس طرح سے چلا رہے ہیں؟ سب سے پہلے میں آپ کے وسادت سے پورے جتنے بھی ہمارے جموں کشمیری کلاکار ہیں، جو اس کلا سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کے لیے ایک جو ہمارے خاص کر فوک آرٹسٹوں کے لیے خوشخبری، جو ہمارے لیفٹیننٹ گورنر صاحب نے پہلی بار، مجھے لگتا ہے پہلا کوئی انسان ہے جس نے اس ٹائم چھوٹا سا انشیٹو کلاکاروں کے لیے جو ریلیف پیکیج کا اعلان ہوا ہے تھا، مطلب ایک آرٹسٹ کا، ویسے وہ اتنا بڑا اماؤنٹ ہے نہیں، لیکن تھوڑی سی ایک راحت ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں آپ کی وسادت سے میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ بھارت سرکار نے جو ہمارا NZCC نارزون کلچر سینٹر کو کشمیر میں ایکٹو کیا 2.5 سال سے، اور 2.5 سال میں یہ چیز ہوا کہ جموں کشمیر کے بچھڑے ہوئے کلاکاروں کو تھوڑا سا کم، ابھی لاک ڈاؤن میں کورونا میں انہوں نے آن لائن پروگرامز کیے ہیں، تو ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ لیکن اسٹیٹ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ کلاکار کو ایکٹو کرے، مطلب کلاکار کو ہمیں چارج کرنا، اس کو پرفارم سے میٹر ہے، کیونکہ ہر فیلڈ ہے یہ کلاکار، نہ کہ کچھ مختلف جو ہمارے آرٹ میں ہے، چاہے وہ ڈانس میں ہے، چاہے وہ تھیٹر میں ہے، چاہے وہ میوزک میں ہے، بہت ساری سمسیا۔ یہ آج کی سمسیا ہماری نہیں، یہ آپ مان کے چلو کہ یہ ہماری پہلے سے ہی سمسیا ہے، لیکن آج ایک ایسا مدعا ہے، آج ایک ایسا دن ہے کہ پہلی بار مجھے لگتا ہے جو لیفٹیننٹ گورنر صاحب نے انشیٹو لیا خاص کر جموں کشمیر کے کلاکاروں کے مادھیم سے، اس کے مبارکباد کے لائق ہے۔ لیکن آنے والے ٹائم میں چاہتا ہوں آواز بن کے، اور جو ہماری میڈیا ہے، جو اب سوشل میڈیا کی وسعت، جتنے بھی چینل ہیں، چاہے وہ کشمیر سے ہے، چاہے وہ جموں سے، ان کی کوشش رہی اس مہاماری میں کہ ہم آپ کی بات سرکار تک پہنچے۔ میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں، تو سرکار تک ہماری بات پہنچی۔ لیکن جہاں رہا سوال ہمارے آرٹسٹ کا، ہمارا آرٹسٹ جموں کشمیر کا سب سے ریزن میں سب سے پیچھے، ہمارا آرٹسٹ ہر لحاظ میں، دیکھو ہمارے جموں کشمیر میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، ہمارے جموں کشمیر کے یوا میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں، چاہے وہ جموں کا یوا ہو، کشمیر کا یوا ہو، پونچھ کا ہو، رجوری کا ہو، ڈوڈا کا ہو، اننت ناگ کا ہو، بارہ مولہ کا ہو، ہر ریزن کا کلاکار ہو، اس میں ایک ٹیلنٹ، لیکن اس کو پلیٹ فارم چاہے، اس کو ہمیں ایکٹو کرنا ہے، اس کو ہمیں مطلب ہر چیز کو جوڑ کے اس کو ایک پلیٹ فارم، ہمیں بہت بڑا پلیٹ فارم دینا پڑے گا۔ لیکن اس میں جو بھی ڈائریکٹر پروفیسر سبھاگی وردھنی کشمیر میں 50 فوک تھیٹر گروپوں کو موقع دیا کام کرنے کا، اور گورنر صاحب نے انیشیٹو لیا۔ اور میں آپ گورنر صاحب کی، آپ کی وسادت سے ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ کلاکاروں کو ایکٹو کر لیجئے، ان کو پرفارم سے میٹر، ان کو لوگوں کا، جب سوشل میڈیا پہ لوگ آئیں گے ان کو تالیوں کی ضرورت ہے، ان کو کلاکاروں کو آگے پلیٹ فارم ہمیں دینا چاہیے۔ بھٹ صاحب، مطلب کوئی پلیٹ فارم کی کمی ہے ہمارے جموں کشمیر میں؟ کچھ اس طرح کا انیشیٹو جو ہے گورنمنٹ کو اور ایکسٹرا لینا چاہیے، جس سے آرٹسٹ کو جو ہے اس سے مدد ملے اور آگے وہ جو ہے اس کا مورال بوسٹ ہو سکے۔ دیکھو سب سے جو بڑا چیز ہے، ہمارے کلاکار کو پلیٹ فارم کی تو مطلب ضرورت ہی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے جموں کشمیر میں آڈیٹوریمز، ایک ہمارا ٹائیگور ہال ہے، ایک جموں میں ابھینو تھیٹر ہے، ہمیں ڈسٹرکوں میں بھی ہمیں آڈیٹوریمز، اور ساتھ ساتھ میں جموں کشمیر کے جو بہت سارے دعوے کیے گئے، کیونکہ پہلے بولا گیا کہ مطلب جو کلچر ہمارا ہے، جو ہماری پہچان ہے، جو ہماری سنسکرتی ہے، جو لوگ ہمارے ولیجوں میں، کیونکہ کشمیر کی بات کروں گا میں تو 76 گاؤں ایسے ہیں جہاں پہ ہمارے فوک آرٹسٹ رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہمارے ہر فیلڈ کے کلاکار ہیں، لیکن ان کو ایک امید ہے، ان کو سرکار سے ایک بہت بڑی امید ہے کہ ہمارے کچھ مدعے جو ہے ابھی، چلو گورنر صاحب نے، اور ایک بہت بڑا مدعا ہمارے سوشل کاسٹ کا، کیونکہ ہمارے جو یووا کلاکار ہیں، ہمارے جو بانڈ فیملیز ہیں، ان کو اب تک سوشل کاسٹ نہیں ملا، اور ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں ان کا اولڈ ایج پینشن ہوتا تھا سرکار کی طرف سے، ہر سال وہ ملتا تھا، 2 سال سے وہ اولڈ ایج پینشن نہیں ملا۔ اور تیسرا جو ہمارا مدعا ہے کہ ہمیں کلاکار کو
اور جموں کشمیر کے یوا کو کلا اور سنسکرتی کے ساتھ ہمیں جوڑنا پڑے گا، کیونکہ میں ہر بار یہ چیز بولتا ہوں، میں آواز بن کے کلاکاروں کی کوشش کرتا ہوں سرکار تک میری بات پہنچانے کی، لیکن جو یوا ہمارا ہے، جو ہمارا آنے والا بھوش، جو ہمارا بچہ ہے، اس کو ہم کیسے اپنے سنسکرتی کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں؟ دیکھو سرکار ہر ریجن میں، چاہے جموں کشمیر اور ہماچل کو چھوڑ کے جتنے بھی باقی اسٹیٹس ہیں، جیسے نارتھ ایسٹ ہمارا ہے، نارتھ ایسٹ کے لیے سرکار اسپیشل پیکیج دیتی ہے، تو جموں کشمیر کے لیے بھی بھارت سرکار کو، میں آپ کی وسادت سے پی ایم نریندر مودی صاحب نے ہم سے وعدے کیے، وہ وعدے اس کو پورے کرنے پڑیں گے. میں اسپیشل کلچر منسٹر پٹیل صاحب کو خود ملا ہوں، اس نے میرے سے وعدے کیے گلزار ہم کشمیر میں کام کریں گے، اور اس ریجن میں انہوں نے ایک ڈائریکٹر کو تعینات کیا، ڈائریکٹر پروفیسر سباگی وردھن نے، اس نے 2.5 سال میں کشمیر کو مطلب تھوڑا سا مطلب جتنا اس کے وہ تھا، اس نے سارا جو ذہن کشمیر کی طرف، آج کشمیری لوگ اس کے کام سے خوش ہیں. ایسے ہی ہمیں انشیٹو لینے چاہیے جموں کشمیر کے لیے کہ ہمیں بھارت کے ہر ادارے کو، ہر کلچر کے ادارے کو ایکٹو ہونا چاہیے. اور ہمارے دیکھو ہمارے بچوں کی میں کس چیز کی کمی، کیا ہمارے بچہ فلم میں نہیں جا سکتا؟ کیا ہمارا بچہ ہیرو نہیں بن سکتا؟ کیا آج تک کبھی ہوا زندگی میں کہ ہمارا جو فوک ہے، ٹریڈیشنل فوک جو ہمارے جموں، وہ کبھی فلم میں یوز کیا گیا؟ پیچھے ڈانس میں سلمان خان، عامر خان، بڑے فلمیں ہوئی. کیا کشمیر کو لے کے باتیں بہت ہوتی ہے، بالی ووڈ میں بھی بڑے بڑے باتیں ہوتے ہیں. آج میں آپ کی وسعت سے ایک چیز پہ بڑے ہیروز باتیں کرتے کشمیر، لیکن کشمیر کے ٹریڈیشنل چیز پہ آپ نے کبھی کام کیا؟ تو اس ٹریڈیشنل چیز کو جموں کشمیر کے یواؤں کو، جموں کشمیر کے ٹریڈیشنل آرٹ کو فلم لائن میں جوڑنا ہے. جو ہمارے پہ چاہے وہ بانڈ پتھر ہے، چاہے وہ روف ہے، چاہے وہ دمبالی ہے، چاہے وہ بچ نغمہ ہے، چاہے وہ ڈوگری ہے، چاہے وہ کڈ ہے، چاہے وہ ہرن ہے، چاہے وہ پاگ ہے، جتنے بھی ہمارے جموں کے، چاہے وہ پہاڑی ہے، چاہے وہ گوجری ہے، ان سبھی لینگویجوں کو لے کے ہمیں ایک چیز کرنا چاہیے، ہمیں فلم لائن میں ان چیزوں کو جوڑنا. اور مجھے امید ہے جو ہمارے لیفٹیننٹ گورنر صاحب ہے، مجھے پوری دل میں یہ آرزو ہے، مطلب مجھے یہ پورا مطلب میں اس چیز سے مطمئن ہوں، کیونکہ اس کو بھیجا ہی شاید سینٹر نے جموں کشمیر کے بھلائی کے لیے. تو میں چاہتا ہوں وہ اس لائن کو سب لوگ، اور سب سے بڑا جو چیز ہے، ہم لیفٹیننٹ گورنر صاحب سے میں آپ کی وسعت بتانا چاہتا ہوں، وہ عام کلاکار کو ملنے کا موقع دے، تاکہ وہ سچ جو گراؤنڈ لیول ہے، کیونکہ گراؤنڈ لیول جیسے آپ نیوز میں بولتے ہو کہ گراؤنڈ لیول سے میں نے یہ نیوز کی ہے، تو گراؤنڈ لیول میں کلاکاروں سے ملے، کلاکاروں سے بات کرے، کلاکاروں کو بولے کہ آپ کی مشکلات کیا ہے. تو کلاکار اگر آپ کو جموں کشمیر کو نئے روپ دینا ہے، نئے طریقے سے جموں کشمیر کو چلانا ہے، تو آپ کو کلاکار سے بات کرنی پڑے گی، اور کلاکار کو ہی آپ کو پروموٹ کرنا پڑے گا، تاکہ وہ جو ہمارے کلا اور ہماری جو سنسکرتی ہے وہ ہم نیشنل انٹرنیشنل لیول تک لے کے جائے. اور اس میں سب سے بڑا جو یوگدان میں چاہتا ہوں جو ہماری بھارت سرکار ہے، جو بھی پدوں میں سنبھالے انہوں نے، جیسے ہمارا ابھی ہے ڈاکٹر پروفیسر سباگی وردھن کو انہوں نے پد بار دیا ہے، 3 سال کا کالیکار ہوتا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کو وہ کاریہ کال بڑھایا جائے، نہ کہ مطلب وہاں پہ، کیونکہ اس نے کشمیر میں ایک امید جگائی کلاکاروں کو. میں آپ کو آج ڈکلیئر کرتا ہوں کہ جتنے بھی جموں کشمیر کلاکار کو، ان کو اس نے ایک امید جگائی. وہ امید کو چھوڑ کے، کیونکہ سرکار کی یہی نیمز رہتے ہیں کبھی زندگی میں کہ ان چیزوں کو ہٹا کے مطلب دوسرا چیز، وہ سسٹم سارا خراب ہوتا ہے. لیکن میں آپ کی وسادت سے ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، اور جو باہر کے لوگ جو ہمیں ابھی آپ کی وسادت دیکھ رہے ہیں، سن پا رہے ہیں، فلم انڈسٹری والے، ان کو بھی حق بنتا ہے کہ وہ جموں کشمیر کے جو ہمارے ٹیلنٹ ہے، جیسے دیکھو سر میں آپ کو آج ایک بات سناتا ہوں کہ جموں کشمیر میں کبھی آپ نے دیکھا کہ ٹیلنٹ ہٹ ہوتا ہے، ٹیلنٹ شو ہوتا ہے، بڑے کلاکار، باہر کے کلاکار آ کے ہمارے بندے کو کرکٹ میں، گیمز میں کچھ نہ کچھ کبھی ہوتا ہے، کبھی ایک آتا ہے وہ بولتا ہے کہ کلا، لیکن ان کو دیکھو ہر فیلڈ کے کلاکار کو، ہر کی کوئی اپنے اپنی کلا میں ماسٹر ہوتا ہے، چاہے وہ یوتھ سپورٹس میں، ہر کس چیز میں. مجھے لگتا ہے جتنا ٹیلنٹ میں آج دعویٰ سے آپ کو بتاتا ہوں کہ جتنا ٹیلنٹ ہمارے جموں کشمیر کے یوا میں ہے، اتنے مشکل حالاتوں میں بھی وہ ایجوکیشن کیسے مینیج کرتا ہے، وہ پرفارم کیسے کرتا ہے. تو ہمیں اپنی کلا، ہمیں جموں کشمیر کے یوا کو ان چیزوں سے جوڑنا چاہیے. اور ساتھ ساتھ میں آپ کی وسادت سے ایک اور التجا سرکار سے کرتا ہوں کہ ہمیں وہ چیزیں حق، دیکھو جب ہم باہر جاتے ہیں، ہمارے اسٹیٹ میں بھی سنگیت ناٹک اکیڈمی نہیں ہے، جموں کشمیر اکیڈمی آرٹ، کیونکہ یوٹی ہے، ایز اے یوٹی میں جو پروسیس، ہر کسی مدعے پہ بات ہوتی ہے، باقی چیزوں کو آپ نے کنورٹ کر دیا، باقی چیزوں کو آپ نے رول فالو کیا، اب فارم بھرو، نام کو وہ کر، مطلب وہ پالسی. لیکن جو اصلی پالسی یوٹی میں ہمیں سنگیت ناٹک اکیڈمی ہونی چاہیے. ہمیں جو سرکار کے پاورز وہ آپ کو نکلو. آرٹسٹ کو بینیفٹ کیا ہے؟ آرٹسٹ کے لیے آپ کو اسپیشل جموں کشمیر کے لیے یوا کو لے کے اور فوک آرٹسٹ کو لے کے، دیکھو ہمارے کلاکار بھی، مطلب میں ہر سال کچھ ایسے کاریہ کرتا ہوں. ابھی میں نے کشمیر میں ایک پروگرام کیا، نئی امید نئی پہل، جس میں جموں کشمیر کے کم سے کم 1600 کلاکاروں نے پرفارم کیا. اس سے پہلے میں نے 12 کو کورونا سے پہلے میں نے بانڈ جشن پروگرام کیا جموں میں. تو میری یہ کوشش ہے کہ جموں کشمیر کے بچھڑے ہوئے کلا کو ہم پروموٹ کریں، اور جموں کشمیر کے یوا کو ہم آگے پلیٹ فارم تک لے کے جائیں. ہماری جدوجہد رہے گی. تو بٹ صاحب کیا میسج رہے گا آپ کا عام جنتا کے لیے بھی اور آرٹسٹ جتنے بھی آپ کو سن رہے ہیں ان کے لیے بھی؟
سب سے پہلے میں پورے جموں کشمیر کے کلاکاروں کو ایک ہی بات بتانا چاہتا ہوں، ہمیں اپنی کلا اور سنسکرتی کو زندہ رکھنا ہے. اگر میں آج کشمیر سے نکل کے باہر آیا ہوں، میں ہر جگہ جاتا ہوں، ہر ادارے کے دروازے کھٹکھٹاتا ہوں. ہاں مطلب میری کوشش، میں کچھ گجرات گیا، وہاں پہ پی ایم سے میرا ملاقات ہوا. وہاں پہ جب ہمارے پریزیڈنٹ صاحب جب ٹرمپ کو آنا تھا تب بھی میری ملاقات ہوئی. میری کلچر منسٹر صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی. میری مطلب جتنے بھی ہمارے جموں کشمیر کے سے باہر لوگ رہتے ہیں ان سے میری ملاقات ہوتی رہتی ہے. لیکن میرا انشیٹو یہ پورے میں جموں کشمیر کے کلاکاروں کو ایک ہی چیز ہوا، آپ اپنی کلا اور سنسکرتی کی طرف دھیان دیجیے اور ہمیں اپنی وراثت کو، اور ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. ہمیں آپ تک بات پہنچا کے ہمیں اپنی آواز، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں بہت سارے لوگ ہمارے سوشل میڈیا پہ جنہوں نے آواز اٹھائی کہ ریلیف پیکیج کے لیے آواز اٹھائی تو سرکار تک بات پہنچ گئی. میں سب کلاکاروں کو یہ بولتا ہوں، آپ اپنی کلا اور سنسکرتی اور اپنی وراثت کو زندہ رکھیے. مجھے پوری امید ہے سرکار کی، اور پوری میں اس سے سیٹسفائی ہوں. میں آج آپ کے وسعت سے بتانا چاہتا ہوں کہ سرکار جلد سے جلد جموں کشمیر کے کلاکاروں کے لیے، کہ جموں کشمیر کلاکاروں کو ایکٹو کرے گی، جموں کشمیر کے کلاکاروں کو منچ دے گی، اور جموں کشمیر کلاکار نہ کشمیر میں ہی نہیں بلکہ نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ وہ پرفارم کریں گے. شکریہ سر ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے اور اپنا قیمتی سمے دینے کے لیے. یہ تھے ہمارے ساتھ گلزار احمد بٹ صاحب، جن نے آرٹسٹ جتنے بھی ہیں ان کو آ رہی پریشانیوں کے بارے میں ہمارے ساتھ چرچا کی، اور جو پیکیج آرٹسٹ کو مل رہا ہے اس پہ جو ہے سرکار، جموں کشمیر سرکار کا جو ہے شکریہ ادا کیا ہے. فی الحال اسی طرح کی اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے نیوز سیر انڈیا. میں فاضل مڈینگ، کیمرہ مین شاہ نواز کے ساتھ.